तहरीक बारी गोलान मेडिकल कॉलेज से वाबस्ता वर्कर रिस्ट्रिक्शन एफका के मेरे दोस्त एफका के बानी रुकन नाजिब मोहम्मद साहब और मेरे इस आज की जनरल बॉडी के इजलास में बैठे तमाम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज का हमारा जनरल बॉडी का इजलास मुश्तरका ज्वाइंट इजलास था। हमने 10 तारीख को प्रेस क्लब के आगे मुजाहरे का प्रोग्राम रखा है। उसके लिए आज का इजलास तलब किया था। पिछले दिनों तहरीक बारी गोलान मेडिकल कॉलेज के एग्जीक्यूटिव का इजलास हुआ था, जिसमें चंद फैसले किए गए थे और उस फैसलों को आज के जनरल बॉडी में आपसे तौसीक करवा के उस पर आगे अमल दरामद करवाना था। हमारा बुनियादी मकसद आज के जनरल बॉडी का ये था। क्योंकि अंदर हम हाल में नहीं कर सकते हैं, वो कोरोना की वजह से थोड़ा स्पेस हमें रखना होता है, वैसे का ख्याल रखना होता है। इसलिए हमने साथियों को बाहर बिठाया कि हम यहाँ बैठकर अपनी बात करें और जो हमारा इजलास हुआ है तहरीक वाली का, वो प्रोग्राम हम आप दोस्तों के सामने रखें। लेकिन दोस्तों, हम बहुत पुरअमन लोग हैं और हम अपना हमारा एक ही एजेंडा है। वो एजेंडा हमारा है कि एक्ट में तरमीम करके कॉलेज को दोबारा सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम दिया जाए। ये मुतालबा हमारा गुज़श्ता 6 महीने से है। इस पर हमने भूख हड़ताली कैंप लगाए, एहतजाज किए, अपने बागबारी में यहाँ बैठे रहे। उसके बाद 2 दफे असम्बली के सामने धरने दिए। फिर 3 माहदे हमारे साथ तहरीरी हुए वज़रा की। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस के कहने पे ब्यूरोक्रेट आए, उनसे माहदा हुआ। 3 माहदे हमारे साथ हुए। हम 3 माहदों में हमने 40 दिन का टाइम रखा कि 40 दिन तक उन्होंने कहा कि आप 40 दिन तक इंतजार करें। 40 दिन के अंदर हम एक्ट में तरमीम करके आप लोगों के इस मसले को हल करेंगे। 40 दिन गुजरा। इस दौरान ये एक वबा की सूरत इख्तियार कर गई, कोरोना बैनुल-अक़वामी वबा आई। इसकी वजह से हम सब चुप करके घरों में बैठ गए, खामोश रहे। हालात भी ऐसे नहीं थे कि हम आवाज उठाते, मुनासिब नहीं था इखलाकी तौर पे भी। तो हम चुप करके बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि जैसे थोड़ा लॉकडाउन खत्म होगा और थोड़ा सा आना जाना दफ्तरों में शुरू होगा तो हम दोबारा अपने इस मसले पे आवाज उठाएंगे। जब जैसे हालात आस्ता आस्ता नॉर्मल होते गए, हमने दोबारा सर जोड़ा, बैठे। तहरीक बारी के तहरीर हमने बैठ के फैसला किया एग्जीक्यूटिव में, और फैसला ये हुआ कि 10 तारीख को प्रेस क्लब का आगे गुजारा, 18 जून को बजट सेशन के दौरान हम सुबह असम्बली के सामने धरना देंगे। और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे एक्ट में तरमीम नहीं होता। क्योंकि हमें कहा गया कि आप हमें टाइम नहीं दे रहे। हमने बार बार टाइम दिया। अब ज्यादा हमारे पास मजीद टाइम देने को नहीं है। हम 40 दिन वो दे चुके हैं और उससे मजीद 40 से 50 दिन मजीद दे चुके हैं। गवर्नमेंट कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही, बल्कि हमारे वर्कर्स के अंदर एक मायूसी फैलाई जा रही है कि आप लोगों का तहरीक खत्म हो गया, आपका मसला हल नहीं होगा। हमारे लोगों को बदजन किया गया, हमारे लोगों को डराने की कोशिश की गई, हमारे लोगों की जवाब तलबियां की गई, तनख्वाहें बंद की गई। जबकि कोई ऐसा रूल मुझे बताए कि आप तनख्वाह बंद कर सकते हो। आप सस्पेंशन के दौरान भी तनख्वाह बंद नहीं कर सकते। तनख्वाहें बंद की, लोगों के तबादले किए, चुन चुन के उहदेदारों को आपने टारगेट किया। हमारे इस तादाद को, हमारे इस ताकत को तोड़ने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन हम पुरअमन रहे, अपने दायरे के अंदर रहे। आज भी हम पुरअमन हैं और अपने दायरे के अंदर हैं। लेकिन एहतजाज किसी सूरत खत्म नहीं होगा। एहतजाज हमारा जारी रहेगा। 10 तारीख को प्रेस क्लब के आगे हम जाएंगे इंशाअल्लाह। 18 जून को असम्बली के सामने हम बैठेंगे। तंजीमें जो हमारे साथ शामिल है इस तहरीक में, उसमें तुलबा तंजीमें, उसमें मुलाजिम तंजीमें और हमारे साथ बाकी जितनी हमायती तंजीमें, सब के सब मिल के इंशाअल्लाह 18 जून को सुबह असम्बली के सामने धरना देंगे और उस वक्त तकरीर देंगे।
تک نہیں اٹھیں گے جب تک ایکٹ میں امینڈمنٹ نہیں ہوتا۔ لوگوں میں مایوسی پھیلائی گئی کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، چھوڑ دو اب اس کو۔ ہم کہتے ہیں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ پر کھیل جائیں گے، لیکن اس مسئلے سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب جو حربے استعمال کرو ہمارے پرامن ایسے دھرنوں کو سبوتاش کرنے کے لیے اب جو بھی استعمال کرو، لیکن ہم اپنے بات پہ قائم ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 18 تاریخ کو ہم جائیں گے، 18 تاریخ کو، اور دکھائیں گے ان کو۔ 18 تاریخ کو اسمبلی کے سامنے ہم بیٹھیں گے اور یہ مسئلہ اپنا حل کر کے اٹھیں گے وہاں سے انشاءاللہ۔ ہم کہتے ہیں وی سی صاحب کو کہ یہ مسئلہ اپنے طرف مت موڑو، اب ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا آپ لیکن آپ اپنے طرف موڑ کے اپنے لیے جھگڑا بنا رہے ہو۔ آج پورے مجمع کے اندر جس طرح صورتحال پیدا کی گئی، لوگوں کو دست و گریباں کرنے کی کوشش کی گئی، ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے، ہم اس کے خلاف ہر قسم کی قانونی چارجوئی بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پورے اس کو قوت کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھائیں گے کہ آئندہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ ہمارے دھرنوں کے اندر آ کے بدمزگی پیدا کرے۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم 18 تاریخ کو جائیں گے، کوئی ہمیں روک سکتا ہے تو روکو۔ 18 تاریخ کو صبح اسمبلی کے سامنے ہمارا دھرنا ہوگا، ہر صورت ہم جائیں گے 18 تاریخ کو، اور انشاءاللہ تعالی آج سے ابھی سے ہم ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ نکلو اور کیمپ میں بیٹھو۔ آج ہمارا کیمپ بھی لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے یہاں پہ جنرل باڈی کا اجلاس بلایا، ہمارا کسی ویسی کے خلاف کوئی مظاہرہ نہیں تھا، نہ ہمارے کالج مینجمنٹ کے خلاف کوئی مظاہرہ تھا۔ ہمارے اس مجمع کو، ہمارے اس پرامن مظاہرے کو جان بوجھ کے خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ مزید ہمیں ابھاریں گے، اس طریقے سے ہمیں ابھاریں گے، ہمارے اندر نفرت بڑھے گی، غصہ بڑھے گا، کنٹرول نہیں کر سکو گے، پھر نہیں کر سکو گے کنٹرول۔ جب ہمارے مجموعوں میں آ کے آپ ہمارے لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے کھینچو گے تو پھر کس طریقے سے آپ مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ میں آپ کی عزت کا خیال رکھوں؟ جب ہم یہاں سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں اور ہمارے مجمع میں آ کے ہماری بے عزتی کی جا رہی ہے تو ہم سے کیسے یہ توقع رکھو گے کہ ہم تمہاری عزت کا خیال رکھیں گے؟ پھر عزت دو گے، عزت دیں گے، عزت نہیں دو گے، عزت نہیں ملے گی۔ بزرگ قوت کوئی ہمیں نہیں دبا سکتا، بزرگ قوت کوئی خوفزدہ نہیں کر سکتا۔ دوستو، ہم نے پرامن رہنا ہے، یہ ہمارا شروع سے اصول ہے اور آج بھی ہے۔ ہم پرامن رہیں گے، ہم ایک پتہ بھی نہیں توڑیں گے، ہم بالکل پرامن رہیں گے۔ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، ہم سرکاری ملازم ہیں، ہم اپنے لیمٹس اور فریم ورک کو جانتے ہیں، لیکن دوسروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون کے دائرے میں ہمیں مشتعل مت کرو، خود قانون کی خلاف ورزی مت کرو کہ ہمارے مجموعے میں آ کے آپ بدمزگی پیدا کر رہے ہو، ہمیں آپ مجبور کر رہے ہو کہ ہم بھی کوئی وائلنٹ ہو جائے، لیکن ہم وائلیشن کی طرف نہیں جائیں گے، ہم وائلنٹ نہیں ہوں گے، ہم پرامن رہیں گے۔ آپ کے ہر سازش کو، ہر چال کو ہم ناکام بنائیں گے، لیکن پرامن طریقے سے ہم اپنا انشاءاللہ تعالی ہدف حاصل کر کے پیچھے ہٹیں گے۔ یہ میرا آپ دوستوں سے وعدہ ہے، انشاءاللہ 18 تاریخ کو کوئٹہ کی باقی یونٹ بھی انشاءاللہ ایپکا کے آئیں گے، اور کنسٹرکشن کے ساتھی بھی ہوں گے، ایپکا بی ایم سی کی بھی ہوں گے، ڈسٹرکٹ کوئٹہ کی باقی یونٹوں کے ہمارے ساتھی بھی آئیں گے، اور 18 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی 10 تاریخ کو دوستوں پہلا راؤنڈ ہمارا پریس کلب کے سامنے ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھے کہ 10 تاریخ کو 12 بجے پریس کلب کے سامنے ہمارا مظاہرہ ہوگا، اور 18 تاریخ کو ہمارا مظاہرہ ہوگا اسمبلی کے سامنے۔ یہ 2 پروگرام ہم نے دینا ہے۔ 18 تاریخ کا پروگرام ہمارا فیصلہ کن پروگرام ہوگا، اس پروگرام میں ہم کچھ حاصل کیے بغیر کسی صورت نہیں ہٹیں گے۔ گرفتاری ہوتی ہے، مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، جو بھی تعذیبی کارروائی ہوتی ہے ہم اس کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار ہیں، بالکل تیار ہے ذہنی طور پر اس کے لیے۔ اور آپ دوستوں کو میں قسم دے کے کہتا ہوں کہ دوستوں کسی قسم کے اس سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جب آپ کا منزل قریب ہوتا ہے
تو ڈرانے والے زیادہ آپ کو ڈرانے کے لیے سامنے آتے ہیں. آپ بالکل منزل کے قریب ہو. خوف کو اپنے اندر سے نکالو. میں اپنے ہر جلسے میں ہر مظاہرے میں یہ بات کہتا ہوں کہ خوف میں گرا ہوا انسان اور خوف میں گری ہوئی تنظیمیں کبھی حق کی لڑائی نہیں لڑ سکتی. ہم حق کے لیے لڑے, حق کے لیے نکلے, ہم خوفزدہ نہیں ہوں گے. جو مرضی حرار پہ استعمال کرو, ہم خوفزدہ نہیں ہوں گے. لیکن قانون کے اندر رہیں گے اور قانون کے اندر آپ کو بھی رکھنے کی کوشش کریں گے. ہم جب قانون کی پاسداری کریں گے آپ کو بھی قانون کا پاس رکھنا ہوگا. آپ کو ایسے مجموعوں میں آ کے ہمارے سفید دوسروں کو بے عزت کرنے کی ہم کسی صورت اجازت نہیں دیں گے. آپ ہمارے بزرگوں کو کیا ڈالو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جس طرح جو رویہ آپ کا ہوگا رد عمل میں اسی رویوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. پھر عزت دو گے عزت ملے گا, نہیں دو گے ہم سے بھی توقع نہیں رکھے, پھر ہم سے بالکل توقع نہیں رکھے. دوستوں میں آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے. اب باسط صاحب کو بات کریں گے اور ابھی ہم نکلتے سیدھا